السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی خوش رکھے، دین اور دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی اچھا ویڈیو ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک آج ایسا ویڈیو پیش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو سن کر آپ کا دل جگمگا اٹھے گا۔ مگر دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ ہمارے مفتی سلمان اظہری صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کو باعزت رہائی عطا فرمائے۔ مولانا قمر غنی صاحب کی بھی حفاظت فرمائے، ان کو رہا عطا فرمائے۔ اور دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے بے قصور مسلمان جو جیلوں میں قید ہیں، اللہ رب العزت انہیں رہا عطا فرمائے۔ اور دوستو، میں ہوں عرفان رضا، آپ دیکھ رہے ہیں عرفان بلرام پور چینل۔ اس پر کبھی گانا، کامیڈی وغیرہ اپلوڈ نہیں ہوتا ہے، صرف علماء کرام کے بیانات ہی اپلوڈ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا تو انشاءاللہ ہر روز آپ تک علماء کرام کے بیانات پہنچتے رہیں گے، آپ کا دل روشن ہوتا رہے گا۔ دوستو، آئیے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے پہلے بیان کو دیکھ لیتے ہیں۔ رسول پاک کو خبر تو ہے کہ دروازے کے باہر کون کھڑا ہے، اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے جاؤ تو ہاتھ باندھ کر کھڑے رہو، بس میرا رسول خود ہی باہر آئے گا۔ پکارنے کے لیے ہم اور آپ ہیں، ہم مجھے پکارو، ہو سکتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں باہر کون ہے، لیکن رسول کے لیے نہیں۔ ایک صحابی آئے، وہ دعا کرانے کے لیے آئے تھے، گھر سے غریب تھے، تنگ دست تھے، ان کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ سوچ کر کے گھر سے نکلے آج میرے والدین کی مغفرت کی دعا کراؤں گا اور میری غریبی دور ہو جائے، تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے لیے حضور سے سفارش کروں گا۔ آئے لیکن دیکھا مجمع ایسا حضور کو سمیٹے بیٹھا ہے، بڑے بڑے صحابہ سامنے، ان کو جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دور بیٹھے رہ گئے۔ عصر سے مغرب تک انتظار کیا، موقع نہیں ملا۔ مغرب کی اذان ہوئی، نماز کے لیے میرے آقا تشریف لائے۔ نماز کے بعد پھر حضور بیٹھے، لیکن بڑے بڑے صحابہ نے گھیر لیا۔ یہ غریب صحابی تھے، دور کھڑے رہ گئے، کہاں پھلان پھلان کر کے جاؤں گا، پیچھے کھڑے رہے۔ عشاء کی اذان ہو گئی، عشاء تک موقع نہیں ملا، عشاء کی نماز پیچھے پڑے۔ اور عشاء کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر میں جاتے تھے، اب بیٹھک نہیں ہوتی تھی۔ اب عشاء کی نماز کے بعد حضور اپنے حجرے کی طرف نکلے۔ یہ صحابی کہتے ہیں میں نے سوچا موقع تو آج دن بھر نہیں ملا، ہاتھ باندھے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ حضور اپنے دروازے پر پہنچ گئے اور پیچھے مڑ کر کہتے ہیں جا اللہ تیری غریبی دور کرے، تیرے ماں باپ کی مغفرت کرے۔ کس نے کہا میرے نبی سے، کس نے کہا میرے عزیزوں؟ اسی لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دلوں کی بھی سنتے ہیں، اس کی بھی سنتے ہیں جسے بولنا نہیں آتا۔ وہ لکڑیوں کی جب سنتے ہیں، ہرن کی جب سنتے ہیں، تو امتیوں کی کیوں نہیں سنیں گے؟ ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ اسی لیے سنیوں میں کہتا ہوں کہ تفسیر بھی سننا ہو تو عشق مصطفیٰ کے ساتھ سنو۔ مزہ ہی کچھ اور ہے کہ اپنے نبی کو چھوڑ کر محفل کون سی ہوتی ہے؟ رسول جس محفل میں نہ ہو تو محفل کہاں ہے؟ اسے محفل نہیں کہا جاتا۔ بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں جس دل میں حضور کی یاد نہ ہو اس دل میں کتے بستے ہیں، کتے ہوتے ہیں، جانور بستے ہیں۔ حقیقت ہے دل اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور کی یاد آئے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان ہوا۔ ہاں، دل اور سر وہی ہے جو حضور کے لیے ہو، حضور کے لیے نہ ہو تو پھر یہ کدو کا ایک ٹکڑا ہے اور دل جو ہے سینے کے اندر وہ گوشت کا ایک چھتڑا ہے اور کچھ نہیں۔ ہاں، بس ان کی حیثیت اتنی ہے، دونوں کندھوں کے بیچ میں ایک کدو کا ٹکڑا ہے اور سینے کے اندر گوشت کا ایک چھتڑا ہے۔ اسے دل مت کہنا اور اسے سر مت کہنا۔ دل کہنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھو پہلے اس میں حب مصطفیٰ ہے یا نہیں۔ سر کہنے کے لیے ہر ایک کو سر مت کہنا، بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے سر صرف وہی ہے جو ان کے قدموں پہ قربان ہونے کو تیار ہے، وہی سر ہے۔ بہرحال آج کی اس تفسیر میں ہم نے بارگاہ رسول کا ادب پڑھا ہے، اس لیے اے میرے عزیزوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر دنیا کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی علم نہیں۔ واللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا بھی جو ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے جب بھی کھڑے ہوں گے، اگر اس میں مصطفیٰ کا ذکر نہیں آیا تو اسے ذکر خدا کہا ہی نہیں جائے گا، ذکر خدا ہے ہی نہیں۔
जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजरियों, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। फरमाते हैं ये जहन्नम की चाबी है, हुजूर का जिक्र छोड़ करके अगर तुम कहते हो बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। इसको मैं समझाऊं आपको। आला हजरत फरमाते हैं मफर का मतलब होता है भागने की जगह, और मकर कहते हैं ठहरने की जगह। हुजूर को अगर छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है। हुबली में नहीं, पूरी दुनिया में। हाँ, न भागने की जगह मिलेगी ना ठहरने की जगह मिलेगी हुजूर को अगर छोड़ोगे। अगर कोई ये समझता है ना हमारे पास जगह है हमारे पास, किसके, हाँ पीएम के चरणों में है, सीएम के चरणों में है हमारे पास जगह, तो जितने दिन राज करना हो 4 दिन की चांदनी है। फिर देखना एक वक्त आएगा जब तुम्हारी रूह कब्ज होगी, सामना मेरे मुस्तफा का करना होगा, और फिर मलाइका तुम्हें बताएंगे, और क़यामत का दिन तो ये हिसाब का होगा। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह, वहाँ किसी की नहीं चलने वाली है, किसी की नहीं है। खलीलुल्लाह को भी हाजत रसूलुल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं आप हज़रात, ताकि मैं उसी तरीके से वीडियो आप तक पहुंचाऊं जो आपको पसंद आए। तो दोस्तों, हज़रत ने फरमाया कि रसूल को खबर है कि दरवाजे पर बाहर कौन खड़ा है, इसीलिए कुरान कह रहा है कि जाओ तो बाहर हाथ बांध के खड़े रहो, रसूल को पुकारो मत। बस मेरा रसूल, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा रसूल खुद ही बाहर आ जाएगा। और पुकारना ही तो पुकारने के लिए हम और आप ही हैं। आप हमें, हज़रत ने फरमाया आप मुझे पुकारो, मुझे नहीं पता कि बाहर कौन है, मगर अल्लाह के रसूल को मत पुकारिए। अल्लाह के रसूल और एक सहाबी रसूल गए थे सरकार की बारगाह में सरकार से दुआ करवाने के लिए, मगर भीड़ बहुत थी, बहुत सारे सहाबा उस वक्त मौजूद थे। तो सुबह से शाम हो गया, यहाँ तक कि ईशा का वक्त भी ख़त्म हो गया। ईशा का वक्त ख़त्म नहीं बल्कि ईशा की नमाज़ हो गई। तो साहब जो है वो साहब जो गए थे दुआ करवाने के लिए, सहाबी रसूल, वो दुआ नहीं करवा सके। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुजरे में जाने लगे तो जो है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीछे मुड़ करके फरमाया कि जा, तेरी गरीबी अल्लाह दूर करे और तेरे माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमाए। तो दोस्तों, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दिलों को भी सुनते हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिसे बोलना नहीं आता है उसका भी सुनते हैं। और फिर हज़रत ने आला हज़रत का वो शेर पढ़ा कि हम यहाँ से पुकारें वहाँ वो सुने, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम। हज़रत ने ये शेर भी पढ़ा कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे लाखों सलाम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई के लिए दुआ करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।